آپ کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ شریعت نے اصول بتا دیے کہ اس کو واضح و نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ پہلا اصول بتایا سمجھانا ہے، تب بھی بات نہیں آتی، فرمایا پھر اس سے قطع تعلق ہی کرو، دوری اختیار کرو۔ تب بھی بات نہیں ہے، اسے بستر کو الگ کر دو اور اس کو نصیحت کرتے رہو۔ طلاق آخری حل ہے، آخری راستہ ہے، طلاق اب بھی نہیں دینی ہے، اس سے تعلق ختم کر دو، بستر الگ کر دو، اس سے بول چال بند کر دو، اس سے پکا ہوا کھانا مت کھاؤ، لیکن طلاق نہیں دینی، اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ فیملی کے لڑکی اور لڑکے کے خاندان والوں کو بٹھایا جائے اور صلح و صفائی کا راستہ نکالا جائے، یہ چوتھا اصول بتایا۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو پھر فرمایا پھر بھی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فیصلہ مت کرنا، یہ دو بول تمہارے پاس ہیں، ان کو زبان سے مت نکالنا، بعد میں پچھتاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جذبات میں آئے، بیوی کو 3 طلاقیں دی گئی، اب بچے رل رہے ہیں، کہتا ہے مولانا کوئی راستہ نکالے۔ اب کون سا راستہ نکل سکتا ہے؟ راستہ یہی ہے کہ انسان جذبات میں مت آئے، صبر کرے، اور فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ جائز چیزوں میں سب سے برا، مبغوض، ناپسند عمل طلاق والا، اور پھر بھی اگر تم طلاق دینا ضروری سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ طلاق کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے ایک طلاق دے دو، حسن، طلاق حسن دے دو، ایک طلاق دے دو، شاید میاں اور بیوی کے درمیان کوئی تغیر و تبدل آ جائے۔ 1 مہینہ چھوڑ دو، 2 مہینے چھوڑ دو، 3 چھوڑ دو، 4 چھوڑ دو، اب 1، 2 اور 3 ماہ میں اگر رجوع کر لیا تو کچھ بھی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، ہوگا کچھ نہیں۔ بیوی خامند اگر شروع کر لیں، رجوع کر لیں تو طلاق واقع ہو گئی، لیکن 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ ہاں 3 مہینے گزر گئے، 1 طلاق دی تھی، 3 مہینے گزر گئے، فرمایا پھر بھی اگر سمجھ ایک کو بھی آ گئی ہے، دوسرے کو بھی آ گئی ہے، تو شریعت نے پھر کہا کہ دوبارہ نکاح کر لو، دوبارہ نکاح کر لو۔ اب مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے، لیکن دوبارہ نکاح ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ طلاق کو فرمایا کہ جب دینا ہے تو پاکی کی حالت میں دے، جب عورت ناپاک ہو اس کو طلاق مت دو۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق پھر حسن طلاق یہ ہے کہ انسان ایک پاکی کے اندر 1 طلاق دے اور چھوڑ دے۔ جب طلاق دینی ہے، فیصلہ ہو گیا کہ نباہ نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتے ہم، تب بھی شریعت اس کا اچھا طریقہ، احسن طریقہ یہ بتلا رہی ہے، 1 مہینے کے اندر 1 طلاق دو، دوسرے مہینے پھر 1 دو جب عورت پاکی کی حالت میں، اور تیسرے مہینے پھر 1 دو، اور 1 اور 2 کے بعد بھی گنجائش باقی ہے۔ 1 دے دی، 2 دے دی، پھر عقل آئی کہ طلاق تو دے دی ہے، بچوں کا کیا بنے گا؟ ابھی اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، جذبات میں کھیلنے کا حکم نہیں دیتا اسلام، کہتے عقل آ گئی دونوں کو، دوبارہ تجدید نکاح کر دے۔ لیکن 3 طلاقیں دے دی،
تو پھر 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ شریعت نے اسی لیے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا کہ وہ جلد باز ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، جلدی فیصلے کرتی ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب ایک بیان میں کہتے ہیں کہ عورت کو اگر طلاق کا اختیار ہوتا تو مرد آج سارے رنڈوے ہوتے، ان کو جذباتی ہوتی ہے، ناقص نقل شریعت نے انہیں کہا ہے۔ تو شریعت جو اصول بدلا رہی ہے 1 اور 2، اس کے بعد رجوع ہے، 3 دے دی تو راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ جذبات میں 3 طلاقیں دے دی اور پھر کہتے ہیں کوئی راستہ نکالو۔ 3 کے بعد کون سا راستہ ہے؟ اب بہت سارے لوگ پھر اپنے نظریات کو چینج کر لیتے، کہتے ہیں جی 3 تو 1 ہوتی ہے، 3 1 نہیں، 3 ہوتی ہیں۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ ایک بندہ دوسرے کو 3 تھپڑ لگائے، کہتا 1 لگایا ہے، 1 ہوگا یا 3 ہوں گے؟ ایک بندہ زبان سے 3 دفعہ طلاق کے لفظ استعمال کرتا ہے اور کہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، یا عقد تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ گمراہی کے اندر آتے ہیں۔